السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں مس نوشابہ اسد نئی جماعت میں سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے اسکول میں آن لائن کلاسز کا سلسلہ چل نکلا ہے۔ اسی سلسلے میں جماعت ہفتم میں اردو کا یہ پہلا لیکچر ہے۔ اردو قواعد جماعت ہفتم، نصاب برائے مقاط اول، سابقے اور لاحقے، واحد جمع، خط، درخواست، محاورات، متشابہ الفاظ، رموز و اوقاف، مضمون، اصطلاحات نظم، تفہیم، اسباق میں شامل قواعد کا تمام کام۔ پیارے بچوں، کتابچے کے پہلے صفحے پر آپ نے واضح طور پر لکھنا ہے اپنا نام، والد کا نام، جماعت، فریق یعنی سیکشن اور عنوان۔ متشابہ الفاظ کسے کہتے ہیں؟ وہ الفاظ جو ظاہری طور پر تو ایک جیسے ہوں یا ان کی آواز ایک جیسی ہو مگر ان کے معنی بالکل مختلف ہوں، متشابہ الفاظ کہلاتے ہیں۔ مثال کے طور پر مہر، ایک مہر کا مطلب ہے پیار محبت اور دوسرے مہر کا مطلب ہے سورج۔ اسی طرح سے قمر اور قمر، ایک قمر کا مطلب ہے چاند اور دوسرے قمر کا مطلب ہے جسم کا حصہ۔ متشابہ الفاظ کی مشق میں آپ کتاب کے صفحہ نمبر 3 کا سوال نمبر 7 کریں گے۔ بچوں، کتاب کے صفحہ نمبر 3 کے سوال نمبر 7 میں ہم نے متشابہ الفاظ کے معنی لکھنے ہیں اور پھر ان کے جملے بھی بنانے ہیں۔ سوال ہے، مندرجہ ذیل الفاظ کے معنی تلاش کر کے لکھیے اور دونوں الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ متشابہ الفاظ میں الفاظ ہیں عالم، جس کے معنی ہیں دنیا، عالم، جس کے معنی ہیں پڑھا لکھا۔ نمبر 2 پر متشابہ الفاظ جلانا، جس کے معنی ہیں آگ لگانا، جلانا، جس کے معنی ہیں زندہ کرنا۔ نمبر 3 پر متشابہ الفاظ ملک، جس کے معنی ہیں ملکیت، ملک، جس کے معنی ہیں ملکیت کی جمع۔ نمبر 4 متشابہ الفاظ دکھانا، جس کے معنی ہیں دل دکھانا، دکھانا، نظر آنا۔ نمبر 5 متشابہ الفاظ شفا، جس کے معنی ہیں صحت، شفا، جس کے معنی ہیں موت۔ بچوں، آپ سب سابقے اور لاحقے سے واقف ہیں۔ سابقے یعنی کسی بھی مفرد لفظ سے پہلے لگایا جانے والا لفظ یا حرف سابقہ کہلاتا ہے۔ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن سے پہلے جب نئے الفاظ لگائے جاتے ہیں تو ان کے معنی بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ مثلاً خلاف سے خلاف ورزی، خلاف توقع، خلاف امید۔ اسی طرح سے خوش سے خوشگوار، خوش اخلاق، خوش قسمت وغیرہ۔ سابقے کی مشق، دیے گئے سابقوں کا استعمال کرتے ہوئے دو نئے الفاظ بنائیے۔ بچوں، ان تمام سابقوں کی مدد سے آپ نے دو نئے الفاظ بنانے ہیں۔ لاحقے کیا ہیں؟ لاحقے کسے کہا جاتا ہے؟ تو بچوں، لاحقے کا مطلب ہے کسی بھی لفظ کے بعد میں لگایا جانے والا حرف یا لفظ جنہیں کسی بھی لفظ کے آخر میں لگا کر نئے الفاظ بنائے جاتے ہیں۔ مثلاً دار سے ہوادار، خوشبودار، جاندار۔ اسی طرح سے زدہ سے خوفزدہ، غمزدہ، عبرت زدہ۔ لاحقے کی مشق، دیے گئے لاحقوں کا استعمال کرتے ہوئے دو نئے الفاظ بنائیے۔ تو بچوں، آپ نے ان تمام لاحقوں کو استعمال کرتے ہوئے دو نئے الفاظ بنانے ہیں۔ بچوں، محاورات کے جملے بنانے سے پہلے محاورے کی تعریف کو جاننا ضروری ہے۔ اگر دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ اپنے حقیقی یا لفظی معنوں کے بجائے مزاجی معنوں میں استعمال ہو تو اسے محاورہ کہتے ہیں۔ محاورے کے اپنے ہی خاص معنی ہوتے ہیں۔ محاورے کا وہ مطلب نہیں ہوتا جو ظاہری طور پر نظر آتا ہے۔ جیسے اینٹ سے اینٹ بجانا کا ظاہری مطلب تو ہے ایک اینٹ کو دوسری اینٹ سے بجانا، جو کہ غلط ہے۔ اس
محاورے کے معنی ہیں تباہ و برباد کر دینا۔ سوال ہے درج ذیل محاورات کے معنی لکھیے اور ان محاورات کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ نمبر 1، چراغ گل ہونا، جس کے معنی ہیں چراغ بجھ جانا یا زندگی ختم ہو جانا۔ نمبر 2، بھوک کی آگ بجھانا، یعنی کھانے پینے کی ضرورت پوری کرنا۔ نمبر 3، چولہا ٹھنڈا ہونا، یعنی کھانے پینے کا انتظام نہ ہونا۔ نمبر 4، دنگ رہ جانا، یعنی حیران رہ جانا۔ نمبر 5، کٹ پتلی بننا، جس کے معنی ہیں بے اختیار ہونا، دوسروں کے اشاروں پر چلنا۔ بچوں، اب آپ نے ان محاورات کو اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ بچوں، آج ہم نے اردو قواعد میں سیکھا متشابہ الفاظ اور ان کے جملے بنانا، سابقے لاحقے، محاورات کے معنی اور ان کے جملے۔